اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما اللہم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ سورہ معون کا تعارف اور اس کی تفسیر ہے۔ پچھلے لیسن میں ہم نے سورہ معون کی ٹرانسلیشن اور اس کے ورڈ میننگ پڑھے تھے، آج اس کی تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ معون جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ صورت عادی عاص بن وائل کے بارے میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور عادی عبداللہ جو منافق تھا اس کے بارے میں مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 1 رکوع اور 7 آیتیں ہیں۔ اس صورت میں جو لفظ معون ہے اس کا معنی ہے استعمال کی معمولی چیز، اور اس صورت کی آخری آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ معون کہتے ہیں۔ سورہ معون کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کافروں اور منافقوں کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور اس میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہیں کہ اس صورت کی ابتدائی آیات میں ان کافروں کی مذمت کی گئی جو حساب اور جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں، یتیم کو دھکے دیتے ہیں اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتے۔ اور جو آخری آیات ہیں ان میں ان منافقوں کی مذمت کی گئی جو لوگوں کے سامنے نمازی بنتے ہیں اور تنہائی میں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے بھی جو نمازیں ادا کرتے ان سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی بجائے لوگوں کو یہ دکھانا مقصود ہوتا تھا کہ ہم نمازی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی یہ بری عادت یہ تھی کہ اگر ان سے کوئی استعمال کی معمولی سی چیز بھی مانگی جاتی تو وہ اس سے منع کر دیتے تھے، یعنی وہ چیز نہیں دیا کرتے تھے۔ تو سورہ معون کا اپنے سے جو ماقبل صورت سورہ قریش ہے اس کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ قریش میں ان لوگوں کی مذمت بیان کی گئی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، اور اس صورت میں ان لوگوں کی مذمت بیان کی گئی ہے جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ اور دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ قریش میں تو خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اس صورت میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ ایک مختصر سا تعارف تھا سورہ معون کا۔ اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، بھلا دیکھو تو جو دین کو جھٹلاتا ہے، یا کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ تو اس آیت مبارکہ کا جو شان نزول ہے اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ عاص بن وائل سہمی کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ قیامت کے دن کا انکار کرتا تھا اور برے کام بھی کیا کرتا تھا۔ تو دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ تیسرے قول کے مطابق یہ آیت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ مروی ہے کہ ابو جہل نے ایک یتیم کی پرورش کی ذمہ داری لی۔ ایک دن وہ یتیم ننگے بدن اس کے پاس آیا اور اپنے اعمال میں سے کچھ طلب کرنے لگا، تو اس نے اسے دھکے دے کر نکال دیا، یعنی کہ جو چیز اس نے طلب کی، حالانکہ مال بھی اس کا تھا، اس نے اپنے مال میں سے کچھ مانگا تھا، تو اس نے کیا کیا، ابو جہل نے کیا کیا، اسے دھکے دے کر نکال دیا، جو چیز اس نے مانگی وہ اسے نہیں دی۔ قریش کے سرداروں نے اس لڑکے سے کہا کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہاری سفارش کر دیں گے۔ اس سے ان لوگوں کا مقصد جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانا تھا، لیکن یتیم کو یہ چیز معلوم نہ تھی کہ یہ لوگ کیا کریں کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ اس چیز سے نابلد تھا۔ چنانچہ وہ یتیم تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنی فریاد پیش کی، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی محتاج کو خالی ہاتھ نہ لٹاتے تھے۔
آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس یتیم کے ساتھ ابو جہل کے پاس گئے تو اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر مرحبا کہا اور فوراً سے یتیم کا مال اس کے حوالے کر دیا۔ تو جو قبیلہ قریش تھا انہوں نے جب دیکھا کہ اسے آر دلایا اور کہا کہ تو اپنے دین سے پھر گیا ہے، کیونکہ تو نے تو کہا تھا کہ ان کا حکم نہیں مانے گا، اور تو نے کیا کیا کہ ان کے آتے ساتھ ہی فوراً سے اس کی چیزیں جو بچے کی چیزیں تھیں اسے لوٹا دی ہیں۔ تو ابو جہل نے جواب دیا کہ خدا کی قسم میں اپنے دین سے نہیں پھرا، اصل بات یہ ہے کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کہنے لگا کہ میں ان کی دائیں اور بائیں طرف ایک نیزہ دیکھ رہا تھا اور مجھے ڈر لگا کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو یہ نیزہ مجھے پھاڑ ڈالے گا۔ یہ تھا تیسرا قول۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ یہ آیت کسی خاص آدمی کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ اس میں ہر وہ شخص داخل ہے جو قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا نیک اعمال کرنا اور ممنوعات سے رکنا ثواب میں رغبت اور عذاب کے ڈر سے ہوتا ہے، تو جب وہ قیامت کا ہی منکر ہوگا تو وہ نفسانی خواہشات اور لذتوں میں سے کچھ نہ چھوڑے گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ قیامت کا انکار کفر اور گناہوں کی تمام اقسام کی بنیاد کی طرح ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے انسان، کیا تم اس شخص کو پہچانتے ہو جو دلائل واضح ہونے کے باوجود حساب اور جزا کا انکار کرتا ہے؟ اگر نہیں پہچانتے تو سنو، یہ وہ شخص ہے جو اپنے کفر کی وجہ سے یتیم کو دھکے دیتا، ڈانٹتا اور مارتا ہے، اور اس کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے اور اس کا حق اور اس کا مال اسے نہیں دیتا، اور اپنے انتہا درجے کے بخل، دل کی سختی، کمینے پن کی وجہ سے مسکین کو کھانا بھی نہیں دیتا، اور نہ ہی وہ کسی اور کو یتیم کو کھانا دینے کی ترغیب دیتا ہے، یعنی کہ وہ کسی اور کو یتیم کو کھانا کھلانے کے لیے کہتا بھی نہیں ہے، اس بات کو وہ عام بھی نہیں کرتا، پھیلاتا بھی نہیں، اور خود بھی عمل نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس پر ثواب ملنے کا اعتقاد ہی نہیں رکھتا۔ اگر وہ جزا پر ایمان لاتا اور وعید پر یقین رکھتا تو اس سے یہ افعال صادر نہ ہوتے۔ دوسری آیت ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، پھر وہ ایسا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی دین کو جھٹلانے والے شخص کا اخلاقی حال یہ ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اس آیت میں کفار کا یتیموں کے ساتھ سلوک بیان کیا گیا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں یتیموں کے بارے میں اسلام کی تعلیمات اور بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یتیموں کے سرپرستوں سے ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور پاکیزہ مال کے بدلے گندا مال نہ لو، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھا جاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور کم عقلوں کو ان کی وہ مال نہ دو جسے اللہ نے تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہے، اور انہیں اس مال میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے اچھی بات کہو۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، بے شک
وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں، اور عنقریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ یہ تو آیات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی، اور احادیث مبارکہ بھی ہیں اس حوالے سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں میں سے بہترین گھر وہ گھر ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں میں بدترین گھر وہ گھر ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی یتیم کے سر پر اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے ہاتھ پھیرے تو اس کے لیے ہر اس بال کے عوض نیکیاں ہوں گی جس پر اس کا ہاتھ پھرے، اور جو اپنے پاس رہنے والے یتیم لڑکے یا یتیم لڑکی سے بھلائی کرے تو جنت میں اور وہ ان کی طرح ہوں گے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تو اپنی 2 انگلیاں ملائیں اور فرمایا کہ ان انگلیوں کی طرح ہم جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ کفار کے طرز عمل اور اسلام کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے ہر شخص بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ بچوں کے جو حقوق ہیں اس کی حفاظت کے لیے جو اقدامات دین اسلام نے کیے اور جو احکامات دین اسلام نے دیے، ان کی مثال کسی اور دین میں نہیں مل سکتی۔ آیت نمبر 3 ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہیں دیتے یا ترغیب نہیں دیتا، اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ یعنی دین کو جھٹلانے والے کا حال ایسا ہے کہ اگر وہ اپنے گھر والوں اور دیگر مالداروں کو اس بات کی ترغیب نہیں دیتا تو وہ پھر کسی اور کو بھی نہیں دیتا۔ وہ مسکین کو یعنی کہ کسی کو بھی وہ ترغیب نہیں دیتا کہ وہ مسکین کو کھانا دیں، نہ تو اپنے گھر والوں کو نہ ہی دیگر مالداروں کو، کسی کو وہ ترغیب نہیں دیتا کہ وہ مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ اس آیت میں مسکین سے کفار کا سلوک بیان کیا گیا۔ اب مسکین کے بارے میں جو اسلام کی تعلیمات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں وہ یہ ہیں، فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسکین لوگ جنت میں مالداروں سے 40 برس پہلے جائیں گے، یعنی کہ 40 سال مسکین مالداروں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مسکین کو خالی نہ پھیرو، اگرچہ کھجور کی کاش ہی ہو اسے دے دو، یعنی کہ مسکین اگر آپ کے پاس آئے تو اسے خالی نہ لٹاؤ۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مسکینوں سے محبت کرو، انہیں قریب رکھو تاکہ اللہ تبارک و تعالی قیامت میں تمہیں قریب کر دے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ تو ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں،
وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ یہ آیت فویل المصلین، فویل خرابی ہے، للمصلین نمازیوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے۔ یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ اس سے مراد منافقین ہیں کہ جب وہ لوگ تنہا ہوتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ وہ اس کے فرض ہونے کا اعتقاد ہی نہیں رکھتے، اور جب وہ لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو نمازی بنتے ہیں، اپنے آپ کو پھر نمازی ظاہر کرتے ہیں اور انہیں دکھانے کے لیے اٹھ بیٹھ لیتے ہیں، یعنی نماز کے لیے چلے جاتے ہیں۔ حقیقت میں یہ لوگ نماز سے غافل ہوتے ہیں، اور جو نماز سے غفلت برتتے ہیں ان لوگوں کا جو انجام ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو عن قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے۔ غی جو ہے یہ جہنم کی وادی کا نام ہے۔ یاد رہے کہ نماز سے غفلت کرنے یعنی کبھی نماز پڑھ لینے اور کبھی چھوڑ دینے سے بھی بچنا ضروری ہے۔ یہ خاص منافقوں کا وصف ہے، کیونکہ نماز میں غفلت کرنا یعنی نماز کے دوران دیگر کاموں کے بارے میں سوچ بچار کرنے لگ جانا یا شیطان کی وسوسوں کو قبول کر لینا، یہ بھی نماز میں غفلت کرنا ہے۔ اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اگرچہ اس کی شناعت یعنی کہ برائی کم ہے، لیکن پھر بھی اس سے بچنا چاہیے۔ الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ نماز سے غفلت کی چند صورتیں ہیں، جیسے نماز پابندی سے نہ پڑھنا، صحیح وقت پر بھی نہ پڑھنا، فرائض اور واجبات کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، یا شرعی عذر کے بغیر یا باجماعت نماز نہ پڑھنا، نماز کی پرواہ نہ کرنا، تنہائی میں قضا کر دینا اور لوگوں کے سامنے پڑھ لینا۔ یہ سب صورتیں وعید میں داخل ہیں، جبکہ شوق سے نہ پڑھنا، سمجھ بوجھ کر ادا نہ کرنا یا توجہ سے نہ پڑھنا، یہ بھی نماز سے غفلت میں داخل ہے۔ البتہ یہ صورتیں اس وعید میں داخل نہیں جو ماقبل آیت میں بیان ہوئی ہیں۔ تو کوشش کریں ان چیزوں سے بھی بچیں، نماز شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، انتہائی توجہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اور جب وقت ہو نماز کا اسی وقت پڑھنی چاہیے۔ اس کے فرائض اور واجبات کو بہترین طریقے سے ادا کرنا چاہیے جس طرح ادا کرنے کا حق ہے، کیونکہ نماز ایسی چیز ہے اس کا نقصان اگر ہو جاتا ہے تو یقین کریں کہ آپ کی ساری زندگی کے نقصان سے یہ نقصان بڑا ہے، یعنی کہ نماز کا نقصان اتنا بڑا ہے کہ اس سے بڑا کوئی نقصان ہے ہی نہیں۔ تو کوشش کریں کہ اس نقصان سے بچا جائے، نماز کو پابندی کے ساتھ، وقت پہ اور محبت کے ساتھ پڑھا جائے۔ اگلی آیت ہے کہ الذین ہم یراؤون، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں، یعنی منافقین فرائض کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، اور اکثر لوگوں سے یعنی کہ پتہ چلتا ہے یا انہیں دیکھا ہے یا پالا پڑا ہے کہ وہ لوگ دوسروں کو دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں، اور جب تنہا ہوتے ہیں، اپنے کاموں میں بیزی ہوتے ہیں تو وہ نماز نہیں پڑھتے۔ تو یہ جو دکھاوا ہے یعنی ریاکاری، اس کی تعریف یہ ہے کہ اپنے عمل کو اس ارادے سے ظاہر کرنا کہ لوگ اسے دیکھ کر اس کی جو عبادت گزاری ہے اس کی تعریف کریں۔ کثیر احادیث میں ریاکاری کی مذمت بیان کی گئی ہے، یہاں ان میں 2 احادیث بتاتی ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے
تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں جس کا مسیح دجال سے بھی زیادہ میرے نزدیک تم پر خوف ہے؟ تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیے یا ارشاد فرمائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ شرک خفی ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اس وجہ سے طویل کرتا ہے کہ دوسرا شخص اسے نماز پڑھتا دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ شرک خفی اس چیز کو کہا گیا ہے، کس چیز کو؟ کہ جب کوئی دیکھ رہا ہو تو اپنی نماز کو لمبا کر دیا جائے کہ ہماری تعریف ہو جی یہ بڑا خشوع و خضوع کے ساتھ بڑی توجہ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیز بیان فرما دی کہ اس کو شرک خفی کہتے ہیں۔ حضرت ابو سعید بن ابو فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ تمام اولین و آخرین کو اس دن جمع فرمائے گا جس میں شک نہیں، تو ایک منادی ندا کرے گا جس نے کوئی کام اللہ کے لیے کیا اور اس میں کسی کو شریک کر لیا، وہ اپنے عمل کا ثواب اسی شریک سے طلب کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک سے بالکل بے نیاز ہے۔ یاد رہے کہ اپنی نیت کو درست رکھتے ہوئے فرض عبادات کی بجاوری اعلانیہ کرنی چاہیے تاکہ لوگ فرض عبادات چھوڑنے کی اس پر تہمت نہ لگائیں، اور جو نفلی عبادات ہیں ان کے پوشیدہ کرنی چاہیے کیونکہ ان میں تہمت لگنے کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ آخری آیت ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی معمولی چیزیں بھی نہیں دیتے۔ اس سے پہلی آیات میں خالق کے ساتھ منافقین کا معاملہ بیان کیا گیا، اور اب یہاں سے مخلوق کے ساتھ ان کا طرز عمل بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ان سے برتنے کی یعنی کہ استعمال کرنے کی کوئی عام سی معمولی سی چیز جیسے سوئی ہوگی، کوئی چمچ ہو، کوئی پیالہ ہو گیا، کوئی بھی اس طرح کی چھوٹی سی چیز ہو، تو اگر وہ مانگے تو بخل کرتے ہیں تو اسے نہیں دیتے۔ تو علماء فرماتے ہیں مستحب ہے کہ آدمی اپنے گھر میں ایسی چیزیں اپنی حاجت سے زیادہ رکھے جن کی ہمسایوں کو حاجت ہوتی ہے، اور انہیں پھر عاریتاً دے دیا کرے، یعنی کہ ادھار اسے دے دیا کرے کہ وہ اپنی ضرورت پوری کر کے آپ کو واپس کر دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی چیز ہے جس کا منع کرنا حلال نہیں ہے، یعنی کہ انکار کرنا حلال نہیں ہے؟ ارشاد فرمایا پانی، نمک اور آگ، تین چیزیں ایسی ہیں جن کا منع کرنا حلال نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کو تو ہم سمجھ گئے، مگر نمک اور آگ کا یہ حکم کیوں ہے؟ ذرا غور کیجئے گا۔ چیزیں جو تینوں ہیں ہر گھر میں اویلیبل ہوتی ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ، یعنی کہ وافر مقدار میں ہوتی ہیں، آپ دوسروں کو اگر کسی کو ضرورت ہے تو وہ دے بھی سکتے ہیں۔ اب دیکھیے ان کے دینے کا جو اجر ہے وہ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے حمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس نے کسی کو آگ دی اس نے گویا اس آگ سے پکا ہوا سارا کھانا خیرات کیا، اور جس نے کسی کو نمک دیا اس نے گویا سارا وہ کھانا خیرات کیا جسے اس نمک نے لذیذ بنایا، اور جس نے کسی مسلمان کو ایک گھونٹ پانی وہاں پلایا جہاں پانی عام ملتا ہو اس نے گویا غلام آزاد کیا، اور جس نے مسلمان کو وہاں ایک گھونٹ پانی پلایا جہاں پانی نہ ملتا ہو تو اس نے گویا اسے زندگی بخشی۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے کہ یہ تین چیزیں جو ہیں کتنی آسانی سے ہر گھر سے مل جاتی ہیں، ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں۔ اگر کوئی ضرورت مند آتا ہے، اسے ان چیزوں کی حاجت ہے، تو آپ اسے آرام سے دے بھی سکتے ہیں، اور آپ کو کتنا اجر مل جائے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرما دیا۔ اس طرح کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز جو آپ سے طلب کی جاتی ہے، مانگی جاتی ہے، آپ اسے بلا چوں چراں کیے دے دیا کریں، حیل و حجت اسے دے دیا کریں، کیونکہ اس کا اجر
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے بہت زیادہ رکھا ہے، کیونکہ یہ ہم اپنے مسلمان بہن یا بھائی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، اور مدد کرنا، دوسروں کی جو ضرورت ہے اسے پورا کرنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ جو نماز ہے اسے بھی وقت پہ پڑھیں، اور اپنے آس پاس رہنے والوں کا بھی خیال رکھیں، اور جو یتیم ہے بالخصوص ان کا بھی خیال رکھا جائے، تاکہ قیامت کے دن جو معاملہ ہو وہ ہمارے لیے آسان ہو سکے۔ آج کی یہ تفسیر امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اسے سمجھیے گا اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔